بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل پر پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شفیق الرحمان۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فاروق اسرار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ پروگرام نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، 3 ارب ڈالر کا جو ڈیفر پیمنٹ پر تیل کی فراہمی ہے وہ اس ماہ سے شروع ہو جائے گی۔ یقیناً اس سے پاکستان کی معیشت کو استحکام تو ملے گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی اور جو ہمارا کرنٹ خسارہ ہے اس میں کمی آئے گی، اور مجموعی طور پر یہ پیسے اب ہم کہاں استعمال کر سکیں گے، اور کیسا میکینزم ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے جس سے یہ نہ ہو کہ 3 سال کے بعد جب ہمیں ان کی پیمنٹ کرنی پڑے تو ایک بار پھر ہمارا خزانہ جو ہے وہ کسی اور امداد کا یا کسی اور ڈیفر پیمنٹ کا انتظار کر رہا ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے ہم نے کہا ڈیفر پیمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پیمنٹ تو کرنی ہی ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا پروفٹ انٹرسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ، یہاں پہ شریفانہ زبان میں کہتے ہیں، تو وہ کتنا ہوگا۔ تو اس ساری چیز کو کیلکولیٹ کر کے پھر آپ نے وہ پیسے جو بچیں گے وہ اس جگہ پہ استعمال کرنے ہیں کہ جس سے پروڈکشن بڑھے، اس سے منافع آئے، اور منافع اتنا زیادہ ہو کہ آپ جو انٹرسٹ کے ساتھ جو ان کی پیمنٹ واپس کرنی ہے وہ بھی واپس کر سکیں۔ یہ اب اصل میں سارا جو ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے، میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، یہ بنی ہوئی ہمیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں 1950s کی، جبکہ امداد آتی تھی جس کو آپ ایڈ کہتے ہیں۔ امریکن ایڈ دیتے تھے، کولڈ وار کا زمانہ تھا، اس کے بعد وہ پوچھتے بھی نہیں تھے، واپس وہ کرنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے جو بہترین دوست بھی ہیں، جو چین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، جو قطر ہے، یہ ہمیں یا تو لون دے رہے ہیں یا یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کا وہ فائدہ وہ بھی اٹھائیں گے، اور یا یہ ڈیفر پیمنٹ کے حساب سے تیل میں یا کوئی بھی چیز کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اینی وے واپس کرنا ہے ہمیں، اور واپس ہم تبھی کر سکیں گے جب اس کی جو استعمال ہے وہ مناسب جگہ پہ ہوگا، جو آپ کے پروڈکشن بڑھانے کے سلسلے میں وہ استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ورک ایتھکس بھی بہت اچھے کرنے ہوں گے، ایفیشنسی لانی ہوگی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرپشن ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ تبھی یہ ممکن ہوگا کہ یہ جو بیل آؤٹس ہیں، جن کو آپ بیل آؤٹ کہہ سکتے ہیں ہم، یہ ہمارے کام آئیں گے، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے، ہمارا جو ایم ہے وہ یہی صرف ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ جیسے یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے کہ IMF کے یہ سمجھیے کہ اخیرا دفعہ ہم ان کے پاس گئے ہیں، ہم نے لونز لیے ہیں، اس کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے چونکہ ہم اپنی اکانومی کو خود اتنا اسٹیبلائز کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل کنڈیشنل چیز ہے کہ ہم جو کوئی بھی ہمیں کوئی امداد دیتا ہے، ہم امداد کہہ رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ لونز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم استعمال بہت اچھی طرح کریں، اور وہاں پہ جو ایگریکلچر ہمارا جو مائنس جا رہا ہے کیونکہ پروڈکشن میں، انڈسٹری ہماری جو ہے اس کا برا حال ہے۔ دیکھیے ہم بیلنس آف پیمنٹ تبھی ٹھیک کر سکتے ہیں جب ہم ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں، اور ایکسپورٹ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پہ کوئی پروڈیوس کریں۔ اگر ہم پروڈیوس ہی نہیں کوئی چیز کر رہے تو ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنا ہے، اور اس لیے یہ ہمیں ان جو نقطے ہیں ان سے کنسنٹریٹ کرنا ہوگا اور زور دینا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ پیمنٹ ڈیفر پیمنٹ جو بالآخر ہم نے ادا کرنی ہے، کیا یہی ایکچوئل اماؤنٹ پہ ہم واپس ادا کریں گے، یا اس پر جو ہے وہ شرح سود بھی جو ہے یا انٹرسٹ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے جو سود ہوتا ہے وہ تو کوئی ملک بھی نہیں چھوڑتا، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دوستانہ طریقے سے ہمیں کچھ دینا چاہے تو وہ پھر اس کی شرح بہت کم ہوتی ہے، اور چونکہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنا پیسہ نکال کے اور کسی ایسی جگہ پہ دیں جو ان کو واپس اس کا فائدہ بھی نہ ہو، اور روپے کی قیمت یا ان کا وہ ریال ہے یا جو بھی ہے اس کی قیمت بھی کمپیریٹیولی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ تو اگر وہ انٹرسٹ کو آپ باہر نکال دیں تو انہیں تو نقصان ہوا، نقصان تو آج کل کوئی بھی نہیں کرتا اور کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے اور وہ اس کا ڈیویڈنڈ یعنی اس کا منافع اتنا زیادہ آئے کہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس کا انٹرسٹ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کی جو قسطیں ہیں جو بھی انہوں نے شرائط لگائی ہیں وہ بھی آپ واپس کرتے جائیں،
اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ ختم ہو ان کا پیسہ تو اب پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر خود کھڑا ہو چکا ہو اور اس پیسے کی مدد سے. برگینی کا مطلب ہے کہ اب ہمیں کمر باندھ لینی چاہیے, کس لینی چاہیے اور یہ چھوڑ دینا چاہیے جو نشہ ہے ایڈ کا زمانہ ختم ہو گیا. جیسے میں نے پہلے کہا, اب ہمیں ڈٹ کے یہی کرنا چاہیے کہ اس پیسے کا ایک ایک پائی کو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے. کوئی کرپشن نہیں, ایک پیسہ نہیں ضائع ہونا, اور تب ہم یہاں سے اس بحران سے نکل سکیں گے اور انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا. اگر ہم سارے یہ ڈٹ جائیں اس چیز کے اوپر کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں. ڈاکٹر صاحب, وزیراعظم پاکستان کا جب دورہ تھا سعودی عرب کا, جس میں یہ ڈیفر پیمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا, اس میں $20 ارب کی جو تھی وہ بنیادی طور پر پلیج کیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ $20 ارب جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے, اور جب $20 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے گی تو یقیناً پاکستان کی جو معیشت ہے جو بہت کمزور حالت میں ہے, اور یہ اس میں موجودہ حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو ورثے میں یہ ملی تھی, تو اس سے یہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر بنانے میں, اس کو استحکام, اس کو دوام بخشنے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتی ہے. بالکل, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ آپ نے کہا نا اس حکومت کا قصور نہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت کتنی بھی لائق کیوں نہ ہو, یہ 6 مہینے میں بیڑا غرق نہیں کر سکتی پاکستان کی اکانومی کا. بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو وقت لگتا ہے, 10 سال لگتے ہیں, 5 سال لگتے ہیں. چلے وہ ایک اور بحث ہے. اب یقیناً ایک سبق تو سیکھا ہے, حکومت نے بھی سبق سیکھا ہے اور لوگوں نے بھی, ہمارے پاکستانیوں نے بھی سبق سیکھا ہے کہ اگر ہم محنت سے کام نہیں کریں گے, اگر ہم ایمانداری سے کام نہیں کریں گے اور اگر ہم پلاننگ صحیح نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں, جس سے ہماری سیکیورٹی بھی چیلنج ہو سکتی ہے. اس لیے اکانومی کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اور ہمیں یہ مثالیں بھی مل چکی ہیں. ہم بار بار دیتے ہیں, 50 دفعہ اور بھی دینے کو تیار ہے. سوویت یونین ہے, ایسٹرن یورپ ہے, وہ کولیپس ہوئے اکنامک کولیپس کی وجہ سے. تو وہ خدا نہ کرے وہ کبھی بھی ہمیں اس حالت سے نہیں آنا چاہیے کہ ہماری اکانومی اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ جو باقی ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی ساتھ دے ڈوبے. اس لیے یہ طبیعہ اگر ہم نے کر لیا, اور ہم نے کیوں نہیں کیا, ہمیں کرنا پڑے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو ہمیں یہ بیل آؤٹ مل رہے ہیں یا ہمیں پیسے مل رہے ہیں, ان کا پورا صحیح استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اصل آبجیکٹو ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. کسی بھی ملک میں جب بیرون ملک مقیم پاکستانی وہاں پر کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایک ہی وقت میں نہ صرف اس ملک کی معیشت کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے ملک کی معیشت میں بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کا ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں وہاں پر نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی ترقی میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ وہاں سے پاکستان کی معیشت کو ضرب مبادلہ کی شکل میں جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں. ڈالر ہوں یا درہم ہو یا دینار ہوں یا کچھ بھی ہو, وہ پاکستان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو پاکستانی ہیں ان کو مزید وہاں پر اگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی تو وہ بہتر انداز میں پاکستان میں ضرب مبادلہ جو ہے وہ بھجوا سکیں گے؟ بالکل, سہولتیں آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر. سہولتوں کے علاوہ بھی ہم انہیں گارنٹیز بھی تو دیں. یعنی دیکھیے پچھلے بہت برے مثالیں قائم ہو چکی ہیں. جب وہ قرضہ اتارو ملک سنوارو کا نعرہ لگاتار سے ڈالرز, لوگوں کو کہا ڈالرز لائیں, لوگ ڈالرز لائے. میں اپنے بھی واقف ہیں, ہمارے بہت سے میں جانتا ہوں, وہ امریکہ سے ڈالرز اٹھا کے ادھر پاکستان میں جمع کرا دیے اور وہ فریز کر دیے اچانک جب اٹامک دھماکے ہوئے. تو اس قسم کی اگر ہم انہیں گارنٹی دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور آپ کا جو سرمایہ ہے اگر آپ یہاں آپ بھیجتے ہیں تو وہ محفوظ ہے اور صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا. اگر آپ اپنی فیملی کو بھی بھیجتے ہیں اور آپ کی فیملی پھر انویسٹ کرنا چاہتی ہے یہاں پہ تو وہ بھی محفوظ ہوں گے. اور اگر آپ ڈالر اکاؤنٹ میں یہاں کرنا چاہیں تو وہ بھی محفوظ ہوں گے. یہ ٹرسٹ کی بات ہے. اصل میں جو اکانومی ہے یہ ساری ٹرسٹ کے اوپر چلتی ہے. تو ٹرسٹ پیدا کر دیا گیا اور کوئی وجہ نہیں ہم پیدا نہ کر سکے تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں مدد کریں گے, وہ پاکستان کو آئیں گے. لیکن یہ ہم ان سے توقع نہ رکھیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی ویلفیئر سیٹ اپ تو نہیں انہوں نے بنایا ہوا کہ وہ ویلفیئر کے لیے محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, جان مارتے ہیں اپنی, اور پھر وہ پیسہ چاہیں گے کہ صحیح انویسٹ ہو. تو اس نظریے سے کرنا چاہیے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے یعنی کہ ان کا جو یقین ہے وہ قائم رہے. تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ یہاں پہ پیسہ نہ بھیجیں اور انویسٹ بھی نہ کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کے اس حوالے سے آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بات چیت کی. سامعین، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جو سعودی عرب کی طرف سے ڈیفر پیمنٹ پر جو تیل کی فراہمی کا سلسلہ ہے جو اس ماہ سے شروع کیا جائے گا اس پر اظہار خیال کر رہے تھے کہ یقیناً اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو استحکام حاصل ہوگا اور مستحکم ہوگی، اور پاکستان کی ترقی میں جو ہے یہ ایک اہم کردار ادا کرے گی.